نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں آپ نے مجھ سے قبل میری جماعت کے بہت ہی خوش الحان میرے دو بھائیوں کی گفتگو سنی. اللہ لفظ لفظ میں برکت دے اور ہم سب کو اتنی طاقت، ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کو سننے کے بعد عمل کر کے اپنے حق میں کر سکیں. بھائیو، جہاں بات ختم ہوئی ہے میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، شان، رفعت وہ بھی سنی. گھروں کی آبادی کے لیے ایک بیٹی کا بیوی بن کے، بہو بن کے گھر کے اندر کردار بھی سنا. مگر یہ جو بات تھی کہ دین کا انتخاب کیجئے، دیندار کا، مجھے آج اس لفظ کو سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے. میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے گہری وابستگی رکھنے کے بعد جو بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ساری زندگی حاصل کرتے ہیں اسے استعمال میں نہیں لاتے، اور جو استعمال میں لاتے ہیں وہ ہمارا نشہ ہوتا ہے، اسے ہم بدلنا نہیں چاہتے. نقصان بھی ہو تو ہم اس پہ لگے رہتے ہیں، اور جس میں فائدہ ہو ہم اسے اپناتے نہیں. پتہ نہیں اس رویے کو منافقت کہتے ہیں. اگر منافقت کہتے ہیں تو مجھے یہ لفظ اپنے لیے برا لگتا ہے. میں جس ماحول میں بات کر رہا ہوں یہ ایک خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بندوں کے لیے دو ہی پہلو رکھے ہوئے ہیں، ایک خوشی کا، ایک غمی کا. اللہ کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں اور کبھی غم دے کے آزماتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں غم نہ ہو تو یہ ایسی سوچ ہے کہ جو مناسب نہیں، کیونکہ رب نے غم دے کے آزمانا ہے. پریشانی یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے. بندہ جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اللہ کی آزمائش اتنی سخت ہوتی. یہ تربیت اور دین ہے جو بتائے گا کہ یہ آزمائش میں اس پہ صبر کروں، اللہ نے خوشی دی ہے تو اس پہ شکر کروں. جو لوگ خوشی میں آپے سے باہر آ جائیں اور پریشانی آنے پہ گھبرا کے شکووں کی زبان شروع کر دیں وہ خوش نہیں رہا کرتے، وہ کامیاب زندگی نہیں پاتے. بھائیو، اب آئیے اس تمہید کے بعد. آپ نے اپنی زندگی میں خوشیاں بھی بہت دیکھی ہوں گی، اللہ باقی زندگی خوشیوں میں آپ کی گزار دے. آپ نے اپنی زندگی میں غم بھی بڑے دیکھے ہوں گے. دونوں چیزیں چلی جاتی، باقی کچھ نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے. لیکن وقت لکھ لیا جاتا ہے یا آپ کے حق یا آپ کے خلاف. میں جس لفظ پہ آج آپ کو اور خود کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین دین سارے کرتے ہیں، دین ہے کیا؟ میں نے دینی لوگوں کو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے. دیندار لوگوں کے اوپر یہ مان ہوتا ہے کہ دین کی وجہ سے گھر میں برکت آ جائے گی، مگر برکت نہیں آتی. ہم نے ان بیٹیوں کی شادیاں کروائیں جو کسی مدرسے سے صحیح البخاری تلک پڑھی ہوئی تھی. کتب ستہ جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں وہ انہوں نے لفظاً لفظاً پڑھی ہوئی تھی.
قرآن مجید کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی، جینے کے آداب بھی، مگر جب وہ شادی ہو کر کے دین کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس گھر میں گئی تو بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ کیا قصور دین کا تھا، یا اس بیٹی کا تھا جس نے 8 سال پڑھا، یا اس ادارے کا تھا جس نے یہ پڑھایا، یا ان اساتذہ کا تھا کہ جنہوں نے اتنا وقت اپنی اس طالب علم جو ہے طالبہ کے ساتھ گزارا، یا اس باپ کا تھا کہ جس نے اپنی جدائیاں، یا اس ماں کا تھا جس نے بڑھاپے کے باوجود گھر کے کام اور ضرورتوں کو چھوڑ کے اسے دین کی طرف لگایا تھا؟ نہیں، ناراض نہ ہونا، یہ اس گھر کا قصور ہوتا ہے جس گھر میں وہ بیٹی آئی ہوتی۔ کیوں؟ دین تو سب کرتے ہیں، مگر جب کوئی دین پہ چلنا چاہتا ہے تو گھر کے سارے افراد اس دین کے رویے کو قبول نہیں کرتے، اس دین کے رویے کو قبول نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اکیلی گھبرا کر کے، پریشان ہو کے، یا تو ان لوگوں کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور وہ سب ایک جیسے، یا پھر وہ ٹکراؤ پہ آتی ہے اور مخالفتیں شدت اختیار کرتی ہیں، توکار اور جھگڑے، اور پھر وہ شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ بربادی کا باعث بنتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی دین غلط تھا۔ نہیں، دین غلط نہیں ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوں دین کیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے ایک دن بھی مدرسے جا کے نہیں دیکھا، میری نظر میں وہ دیندار آج کی اس رات میں بن سکتا ہے۔ کوئی یہ شرط تو نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کوئی لمبا ٹائم نہیں بیٹھا، لانگ ٹائم کے لیے، لمبے وقت کے لیے نہیں بیٹھا، اس نے اپنی زندگی کا کوئی بہت لمبا پیریڈ دین میں نہیں گزارا۔ آ کے چند سوال پوچھے، دین کیا ہے آپ نے بتا دیا، فرض موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ 7 نوافل ہیں، اگر تو کر لے تو۔ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہ محبوب جو آپ نے کہہ دیا ہے میں وہ کروں گا، اس میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی۔ ابھی سنا ہے، ابھی پڑھا ہے، عمل کر کے نہیں دیکھا، عمل کا ارادہ کیا ہے، نیت صاف ہے۔ جب وہ مڑ کے جانے لگا تو محبوب کہتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو، ابھی زندہ ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو۔ بھائیو مجھے پتا ہے کہ وہ آدمی دیہاتی تھا، دیہاتی من کے سچے ہوتے ہیں، حالات نے ان کو خراب کیا ہوتا ہے، یہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں، یہ شہری علیشوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اس نے سنا، جو اس کے دل میں آئی زبان پہ اس نے کہہ دیا، اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے، لوگوں کو بے شک برا لگتا ہو۔ میں بھی آ رہا تھا، دوست لینے کے لیے آئے، ایک ساتھی بیچ میں سے پوچھتا ہے مولوی بھی ہے وچ؟ یعنی کہ یہ اپنا ان کا صاف لب و لہجہ ہے، جو ہم نے سیکھا ہے وہ صاف کہتے ہیں۔ لوگ اسے بے ادبی کہیں یا جو مرضی کہیں، میں من کی صفائی کہتا ہوں۔ اس شخص نے اتنا بولا کہ میں جو آپ نے کہہ دیا وہ کروں گا۔ آپ نے کہا یہ جنتی ہے، سنا ہوگا علماء سے، وہ اپنی سواری پہ سوار ہوا، تھوڑے فاصلے پہ گرا، اللہ کو پیارا ہو گیا، گردن کا منکا ٹوٹا، موت واقع ہو گئی۔ بھائیوں ابھی عمل نہیں کیا مگر نیت صاف تھی، لمبا وقت نہیں گزارا مگر جنتی بن گیا۔ آئیے آپ اور میں زیادہ نہیں، آج کا یہ درس، آج کا یہ سبق جس میں میرے وہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بچے بھی تشریف فرما ہے کہ جن کا یہ ٹائم جاگنے کا نہیں۔ جوانوں کی مجھے فکر نہیں ہوتی، یہ بیچارے حالات کے مارے جاگ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھنا اور جاگنا یہ مشکل ہے، اور واقعتاً مشکل ہے۔ لیکن آئیے، آپ کو کوئی ڈگری دے یا نہ دے، جب رب اور اس کے رسول دیتے ہیں تو روکنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ میں نے صرف 10 آیات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ آپ سب کو آتی ہیں، وہ آپ سب کو آتی ہیں۔
اور مزہ گفتگو کا تب ہوتا ہے کہ جب آپ کو بھی وہ چیز یاد ہو. دین کیا ہے؟ گھر کے اندر سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں، دادا ابو ہوتے ہیں. اللہ جتنے بھی دادا اس گاؤں میں زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے. اور دادی اماں ہوتی ہیں، اللہ جن جن گھروں میں یہ نعمت، یہ چھاؤں موجود ہے، یہ سایہ موجود ہے، اللہ اس میں برکت دے دے، صحت اور عافیت دے دے. پھر باپ ہے، پھر ماں ہے، پھر ہم ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اس گھر کے اندر باہر سے آنے والی یا بیوی ہے یا بھابیاں ہیں یا وہ بہو ہے. یہ سارے رشتے آپ لے لیں، ان میں سے اگر کوئی ایک دیندار بنے گا تو بات نہیں بنے گی. میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے دادا ابو بیچارے روتے رہتے ہیں، پوت میں علماء نال بہن والا سی، میں روپڑی صاحب نو سنیا، میں فلاں بزرگاں نال، پتہ نہیں میری اولاد کدے تے چلی گئی. ایک بزرگ کے دیندار ہونے سے بسا اوقات مشکل ہوگی، آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا. اگر ماں اکیلی دیندار ہے تب بھی مشکل. آئیے اگر آج اس جلسے میں بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنے گاؤں میں اس کو رکھا ہے تو پھر یہ جملے کوئی وزنی نہیں ہے. میں رات کے جس ٹائم میں سبق پڑھا رہا ہوں اللہ پر پورا یقین ہے کہ لفظ لفظ سمجھ آئے گا. اور انشاءاللہ دین کیا ہے؟ دین کو پورا پہاڑ نہیں ہے کہ جو لا کے آپ کے رکھ دیا گیا اور آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا. دین صرف اتنا ہے، آپ نے گھر کا تالا لگا ہوا اور بڑا عرصہ وہ بند پڑا رہے، بارشیں ہو کے ہوتا تو تالا ہی ہے. چابی آپ کی جیب میں بھی ہو تو وہ کھلتا نہیں ہے، وہ کھلتا نہیں ہے، زنگ لگ گیا ہے. آپ بنیادی طور پہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بابا جی جنتی ہیں، جنت ان کی جگیر ہے، ان کی وراثت، وہ ہم وارث ہیں. لیکن الگ بات ہے کہ دین کے لگے ہوئے تالے چابیاں ہونے کے باوجود نہیں کھلتے. میرا ماننا ہے جس آدمی کو سورت فاتحہ آتی ہے نا اس کے پاس دین کی اور خوشیوں کی چابی ہے، کامیابی کی چابی ہے. فاتحہ کو فاتحہ کہتے کیوں؟ دنیا کا کوئی دکھ ایسا نہیں جو رب فاتحہ سے نہ ٹالے. زہر کے ڈنگ، سانپ کے ڈنگ اور زہر کا تریاک بنا دے. آپ اور میں ایمان ہو، چابی پہ یقین رکھیں کہ موٹر سائیکل، بائک، کار، گاڑی، گھر کے تالے کھل جائیں، لیکن رب نے آسمان سے جو چابی اتاری ہے اور اس کے 7 دندے ہیں، ہو فاتحہ پاس تو دین نہ ملے. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. فاظفر بذات الدین. جمال بھی اچھی بات ہے، دیکھنا چاہیے، حسن کسے پسند نہیں. رب خوبصورت ہے، اللہ کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ نے جو بنایا حسین بنایا، اچھی چیز، یہ دل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. مال پسند ہے، کس نے کہا ہے کہ مال پسند نہیں؟ کہا کرو. حسب نسب اچھا ہے، حسب نسب نہ ہو تو زندگی کیسی؟ بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ تینوں چیزیں، مال بھی تب کامیاب ہوگا، حسن بھی تب فائدہ دے گا، اس میں وفا تبھی آئے گی، اور لوگوں حسب نسب میں بھی اکڑ اسی وقت کم ہوگی. حسب نسب نام ہی اکڑ کا ہے. یہی کہی دا نا اسی آ ہنے چیمے ہنے کیما کر داں گے، جٹ ہنے وٹ کڑ داں گے. بہت کچھ بولی دا، بولتے رہیں، کیا ہوگا؟ فاظفر بذات الدین. ان ساری چیزوں کو جو چیز بیلنس کرتی ہے، برابر کرتی ہے، ہم وزن کرتی ہے اور اپنے برتن میں، اپنے ظرف میں اور اپنی اوقات میں رکھتی ہے، وہ دین ہوتا ہے. اور دین کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت آتی ہے نا سب کو؟ سنا سکتے ہو؟ پڑھ لو جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. جائیے، یہ دین ہے. دنیا میں کسی خوشی کے ملنے پہ
آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دھرتی اور اس مٹی سے پیدا کیا ہے کہ جس کی بنیاد کلمے پہ رکھی گئی ہے۔ فخر میں اکڑ ہے، شکر میں اجر ہے، عاجزی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کر کے دیکھو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، میں تمہاری نسلوں میں برکتیں دے دوں گا، میں فصلوں میں برکتیں دے دوں گا، میں تمہاری اصل بابرکت بنا دوں گا۔ اس جملے میں کتنی طاقت ہے محسوس کرنا۔ مجھے میرے رب نے جو دادا جی دیے تھے وہ نابینا تھے، الحمدللہ۔ رب نے ان کی 2 آنکھیں لی، محبوب نے وعدہ کیا تھا کہ جس بندے کی 2 آنکھیں رب لے لے اور وہ شکر کرے اس کے لیے جنت پکی ہے، شکوہ نہ کرے، راضی رہے۔ اور میں اپنے دادا ابو کو سنا کرتا تھا کہ وہ جملہ اکثر کہتے تھے، مولا تیرا شکر ہے، رب تیریاں رحمتاں، مولا میں تیرے تے راضی، الحمدللہ۔ بھائیو، شکر والی زبان گھر کو دیندار بھی بنا دیتی ہے، دنیا دار بھی بنا دیتی ہے، خوشگوار بھی بنا دیتی ہے، جنت نما بنا دیتی ہے۔ آپ کو اگر طاقت ملی ہے تو الحمدللہ، قوت ملی ہے تو الحمدللہ، حسن ملا ہے تو الحمدللہ، جمال ملا ہے تو الحمدللہ، مال ملا ہے تو الحمدللہ، برادری بہت تگڑی ہے تو الحمدللہ۔ اب دوسری طرف آئیے، اللہ نے نہیں دیا، اللہ تیری حکمتیں تو جانے، الحمدللہ۔ یہ ہے دین۔ ایک کو رب نے بھائی کو چٹا گورا خوبصورت بنا دیا، وہ اکڑے نہیں، بھائی کو دیکھ کے شکر کرے، الحمدللہ۔ اللہ اگر وہ مجھے بنا دیتا، جو مجھے بنایا ہے اس کو وہ کر دیتا تو میرا زور تو نہیں تھا۔ اللہ تیرا شکر۔ اور کالا ملا ہے وہ کہے اللہ تیرا شکر، میں تیرے انتخاب پہ راضی، مولا میں تیری پسند پہ راضی۔ ایک کو قد بڑا ملا ہے الحمدللہ، دوسرے کو چھوٹا ملا ہے الحمدللہ، ایک کے گھر بیوی خوبصورت ہے الحمدللہ، ایک کے گھر تیری میری نظروں میں جو معیار بنا ہے کہ نہیں یہ بدصورت ہے، یہ تیرے میرے معیار ہے نا بدصورت ہے۔ اللہ تو 4 قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ تو جسے بدصورت کہہ رہا ہے، میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان ہے اور میں نے اسے سب سے بڑھ کر کے خوبصورت بنایا ہے جیسے مجھے اچھا لگا۔ حضرات، یہ الحمدللہ کی چابی دین ہے۔ یہ ہے فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ۔ آپ کبھی شکر کر کے دیکھیں۔ آج میں باہر تھا لاہور، تو مجھے واپسی پہ بیٹے کو پوچھا کہ آپ کیسے گھر آئے، تو 14 کلومیٹر پیدل سفر کر کے آیا۔ میں نے کہا آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ کہنے لگا الحمدللہ، حفظ کرنے گیا تھا، راستے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی بات نہیں بابا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس نے اتنا سفر کر کے شکوہ نہیں کیا، اور میں اس کے اس جواب پہ کہتا ہوں الحمدللہ۔ حضرات، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مسائل بن جاتے ہیں، پرابلمز ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ اکیلی بیٹی جو مدرسہ پڑھ کے آئی، بخاری پڑھ کے آئی، مسلم پڑھ کے آئی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور موطا امام مالک، مسند احمد ابن حنبل، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر، کیا اس اکیلی بیٹی کا فرض ہے کہ وہی گھر میں آ کے پڑھے الحمدللہ اور پورا گھر نہ شکرا ہو؟ پھر گھر نہیں چلتے۔ آئیے مثال دیتا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث تو پڑھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بلکہ آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ نے پوری زندگی ایک بیوی نہیں، میرے محبوب کے 13 حجرے تھے، 13 حجروں میں سے کبھی بھی، اب سب کا ایک جیسا ہاتھ کا تو ٹیسٹ نہیں ہوگا میرے محبوب کی بیویوں، جس گھر سے جیسا بھی کھانا پک کے آیا، آپ نے پوری زندگی ایک بھی حوالہ مجھے نہیں ملا، اگر ملے تو میں منتظر ہوں، ایک بھی حوالہ ایسا نہیں ملا آپ نے کہا ہو کہ نمک کم ہے یا مرچ زیادہ ہے، جو ملا الحمدللہ، دل کیا تو کھا لیا الحمدللہ، نہیں تو کہا اٹھا لیجیے الحمدللہ۔ حضرات، یہ ہوتی ہے الحمدللہ۔
ہمارے گھر میں پھڈے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ بہو جتنا مرضی اچھا بنا لے، ساس کو ایک یہ نہیں، اور بات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کے پچھلے گھر تک، انہوں ماں نے کوئی سکھایا ہی نہیں بھئی، جیسی بھی تیرے نصیب میں تھی الحمدللہ، جو مل گئی اسے تو سکھا دے، تو بھی تو ماں ہے، وہ اس ماں کو چھوڑ کے آئی ہے الحمدللہ۔ بیٹی تو بھی سیکھ لے کہ مجھے ایسی ماں، جس ماں نے مجھے رکھا نہیں ہے، مجبوری تھی اسے نکالنا پڑا، یہ جو مجھے لے آئی سنبھالائی جیسی بھی ہے الحمدللہ۔ ماں پوچھے ساس کیسی ہے، کہے الحمدللہ۔ سسر کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ تیرا میاں کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ تیرے جو ہیں وہ دیگر رشتہ دار کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بیٹی گھر کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ فاتحہ کی ابھی پہلی آیت کا پہلا جملہ ہے، آپ اپنی زندگی میں لا کر کے دیکھیں۔ دشمن کو موقع ہی نہیں ملتا، موقع تب ملتا ہے جب ہم شکوے کرتے ہیں۔ اور سنا چودھری کی دساں، منڈے تے جمے سی کہ رب کوئی سکھ دو، انہاں تے گو گال چھڈی، بڑا پریشان کیتا ہے۔ پھر ایک ایک کی رپورٹ دے گا۔ چودھری صاحب کبھی تو کہے الحمدللہ، پتہ نہیں تیرے بچے کتنے لوگوں سے اچھے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نین پرین دیے ہیں، جا کے ان کو دیکھ جو ہسپتالوں میں لے کے بیٹھے ہیں، پتہ کر جن کے بچے جیلوں میں ہیں، پتہ کر جنہوں نے اپنے والدین کی عزت کہیں کی نہیں چھوڑی۔ اللہ نے اگر اولاد دی ہے، صحت والی دی ہے الحمدللہ، اللہ نے اگر پاگل نہیں بنایا کہ الحمدللہ۔ شکوے کرنے سے کیا ہوگا؟ اچھا یہاں نکتہ بتا دوں، اگر آپ کسی کا شکوہ کر رہے ہیں نا، شکایت لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کا امتحان ہے، کیونکہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ دنیا کان بھی رکھتی ہے، آنکھیں بھی رکھتی ہے، تو لگا شکایت، وہ جا کے تیرے بیٹے سے کہے گا یار ہن بوڑھا تہاڈا بیٹھا سی کی کراں، سننیاں تو پیندیاں ہی نا، تو پتہ مینوں بھی ہے۔ نہیں، اگر آپ کسی کو غلط کہہ رہے ہیں، بیٹا والدین کو کہہ رہا ہے، بیٹی ماں باپ کو کہہ رہی ہے، بھائی بھائی کو کہہ رہا ہے، نند بھابھی کو، بھابھی نند کو کہہ رہی ہے، ساس بہو یا بہو ساس کو بول رہی ہے، استاد شاگرد کو یا شاگرد استاذ کو بول رہا ہے، ہمسایہ ہمسائے کو غلط کہہ رہا ہے، میں جو کہوں ساؤنڈ صحیح نہیں، تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا وہ بول رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو صرف شکوہ کرنا کافی نہیں، جب آپ نے کر دیا آپ کا امتحان ہے، ثابت کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو دنیا آپ کے منہ پہ بے شک نہ کہے، آپ کے پیچھے کہے گی جھوٹا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں اچھا ہے تو پھر یہ اگلے کی ذمہ داری ہے، اس کا امتحان ہے کہ وہ ثابت کرے، وہ ثابت کرے۔ میں نے ساؤنڈ کو کہا اچھا ہے، اگر یہ کہیں بگڑا، امتحان میرا نہیں ہے، ساؤنڈ والے بھائی کا ہے۔ اگر میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں برا ہے، امتحان میرا ہے، اس کا نہیں۔ اگر میں کہہ رہا ہوں وہ اچھا ہے، اب امتحان اس کا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ اچھا کیسے بنتا ہے۔ ہم نے یہ کبھی کر کے نہیں دیکھا۔ لوگوں، اس لیے پہلی آیت سورہ فاتحہ کی الحمدللہ، اللہ میں تیرے پہ بھی راضی، تیری نعمتوں پہ بھی راضی، تیری اللہ میں پکڑ کے قابل تو نہیں، لیکن تو نے اگر آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے، میں پھر بھی راضی۔ اللہ اب باپ ہے، ٹھیک ہے دنیا بہت کچھ کہہ رہی ہے، لیکن میں کدھر لے کے جاؤں؟ اللہ میرا تو کل جہان ہے، میں اس پہ راضی۔ اللہ اولاد تو نے دی ہے، تیری عطا ہے، اب میں دعائی مانگ سکتا ہوں، لیکن اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں۔ تو بڑوں بڑوں کو صحیح کر سکتا ہے، اللہ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے گا تو کیا ہے، تیرے سے کچھ دور تو نہیں۔ آپ رب پہ راضی رہیں، گھر والوں پہ راضی رہیں، ہر فرد دوسرے پہ راضی رہے۔ آپ گھر کا نقشہ بدلا ہوا دیکھیں گے، گھر جنت نہ بن جائے تو مجھے کہنا فاظفر بذات الدین۔ ابھی میں نے پورے دین، ساری شریعت کی احادیث کو، روایات کو، قرآن کی ہزاروں آیتوں کو نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا پہلا جملہ پڑھا ہے۔ دوسری چیز رب العالمین، رب العالمین، کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ گھبرائیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی کچھ آپ کو کہنا یار تیرا نقصان ہو گیا، کہندے یار میرا رب ہے، ویندا نہیں،
جو ماں کے پیٹ میں مجھے پال سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، پانی کے نطفے سے بنا سکتا ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں دے سکتا ہے، اتنے حسین کان دے سکتا ہے، سماعتیں دے سکتا ہے، کیا وہ مجھے جب بنا کے دنیا میں آگے تو اسے فکر نہیں؟ اسے تو فکر ہے، اس نے تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا میں نے اس کا رزق دینا ہے، اس کے ذمے ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جو ان جانوروں کو پال سکتا ہے جو نظر نہیں آتے، خوردبین کے ذریعے بھی تو کئی جانور دیکھنے پڑتے ہیں نا، آئیے سائنس کی لیبارٹریوں میں آئیے چیک کیجئے، بڑے بڑے جانور ہیں جو نہیں نظر آتے، جس نے اتنے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے بنا کے ان کو زندگی دے کے، ان کا کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، ہم کو ان کے نام تک نہیں آتے، ہمیں ان کی شکلوں تک کا نہیں پتا، اور وہ رب ان کے روٹی رزق کے بندوبست کیے ہوئے، میں رب کی سب سے حسین مخلوق ہو کے بیکار ضائع ہو جاؤں؟ نہیں 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 نہیں، رب العالمین میرا رب ہے، میرا رب وہ سب کر سکتا ہے، وہ قدرتوں کا مالک، وہ جہانوں کا مالک، وہ رازق بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ ذی قوت والا بھی ہے، وہ متین بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ آگے آ رہا ہے الرحمن۔ الرحمن یہ ہے دین، الرحمن یہ ہے دین۔ رحمان کا کیا معنی ہے؟ جن نے چھڑے شکوا کر دے، پتہ نہیں میں چھڑا ہی مر جانا ہے، نہیں پتر یہ ہو ہی نہیں سکتا تو چھڑا مرے۔ اگر تیرے رب نے تیرا مقدر بنایا ہے تو اپنے مقدر پہ خوش ہو کے دیکھ۔ اب یہ رب کو پتا ہے اگر رشتہ ہو جائے تو اس کی رحمت، نہ ہو تو اس کی حکمت، نہ ہو تو اس کی حکمت۔ یہ میں اولاد میں بھی کہوں گا، میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، ایمان دے، رب نے 6 بیٹیاں دی، آزمائش بن گئی، لوگوں کے تانے سن کے پریشان، طلاقوں تلک نوبت، علاج دوا دارو، رب نے الحمدللہ دعائیں بھی دوا بھی، رب نے بیٹے دیے 2۔ میں ایک دن ملنے گیا، پوچھا سنا، کہندا جی اللہ دا شکر ہے میں رب تے راضی ہاں، لیکن اندر دی گل اے وے ادوں اینی فکر ہوندی سی کہ یار دھیاں ہی دھیاں نے، کوئی منڈا بھی ہوئے کوئی وارث بھی ہوئے، لیکن ہن انہاں نے جنہ کہ ستایا نا، میں نے ہوندا کہ نہ ہی ہوندے تے چنگا سی، یا اے بھی دھیاں ہی ہوندیاں تے چنگا سی۔ یہاں آ کے دین پہ ہم دھکا کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا یا لیٹ دے رہا تھا تو اس کی حکمتیں سمجھ، دے رہا ہے تو رحمتیں سمجھ، لیٹ کر رہا ہے تو اس کو پتا ہے مسئلہ کیا ہے، جلدی دے دیتا تو تیرا نقصان کیا تھا، دے دیتا تو تیرے لیے کتنا پریشان کن تھا۔ اللہ نے دے دیا ہے تو تب بھی راضی رہے، لے لیا ہے تو تب بھی راضی رہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اس نے جس سائز کی چونچ بنائی ہے، پہلے دانا بنایا ہے، چونچ بعد میں بنائی ہے۔ اللہ ایسے نہیں زمین بنا کے، کائنات بنا کے پھر ہمیں بنایا ہے نا۔ جب بچہ آنا ہوتا ہے، جس گھر میں سب کچھ ہو، جن کے پاس دولت ہو، مال ہو، پیسہ ہو، وہ پہلے اس کا کمرہ سجاتے ہیں، پنگوڑے لاتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تیرے رب کے پاس تو وہ رحمان تھا، سب کچھ تھا، پہلے تیرے لیے سب کچھ بنایا ہے، پھر تجھ کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمان ہو اور انسان ایسے ہی مر جائے۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ بیٹی دینے سے پہلے ہم بڑی دفعہ سوچتے ہیں انہوں آپ نہیں لبھی، ساری دھی نو کتنے کھوانا، وہ انہوں نے تو اپنے لمے پین جو کی جگہ نہیں، انہیں ساری کڑی نو کتنے پاؤنا ہے۔ تیرے پیغمبر نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ کبھی رب پہ راضی ہو کے دیکھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ صرف پڑھ کے پھونکنے والی نہیں، ہم اصل میں رب کے گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں، بڑے سلیقے سے پڑھتے ہیں، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، ہاتھ پورا چک کے اتنے رکھ کے الحمدللہ رب العالمین۔ جتی پاؤن ویلے اسی ویلے شکوے، اللہ کے گھر سے باہر گئے شکوے، اپنے گھر میں گئے شکوے، پھر ہمارے ساتھ فاتحہ نہیں ہوتی، یہ صرف رٹا ہے، صرف گفتار ہے، یہ ہماری عادت بن گئی ہے، عبادت نہیں۔ عبادت زندگی اور بندگی ہوتی ہے، یہ مل کے چلتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن، رزق رب نے دینا ہے، الرحیم۔ میں کئی ویریاں نو کئی دفعہ پوچھ کے ویکھیا، سنا چودھری نماز نہیں پڑھتا، کہندا اللہ غفور الرحیم ہے، مولوی پاویں نہ بخشن اللہ بخش دینا۔ ایسا نا الرحیم کا پتہ ہی نہیں، الرحیم دھمکی ہے، رحمان پیار ہے، محبت ہے، وعدہ ہے، اور الرحیم وعید ہے، دھمکی ہے، چیلنج ہے، سزا ہے۔
الرحیم کے لفظ میں، رحمان میں رب نے کہہ دیا تو میرا ہے نا، میں نے بنایا ہے، مرنے نہیں دوں گا، مان یا نہ مان دوں گا، کافر کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ الرحیم، مگر یاد رکھ اگر تو میرا کھا کے میرا نہ گایا، میرا ہو کے میری توحید نہ اپنائی، میرا ہو کے بنایا میں نے، کھائے میرا، میرے نبی یا پیغمبر کی شریعت یا سیرت کو نہیں مانا، تو نے دین نہیں لیا، صرف دنیا 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 کرتا رہا۔ الرحیم افنجعل المسلمین کالمجرمین، کل قیامت کے دن رزلٹ میں فیل اور پاس دونوں برابر نہیں ہوتے، تو فیل ہے، اور فیل کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے سزا ہے، جزا نہیں ہے۔ اچھا، الرحیم کا لفظ سمجھ آ جائے نا، اسی کدی ڈنڈی نہ ماریے، الرحیم ڈنڈی نہیں مارنے دیتا، اسی لیے کیوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کا نام لے کے شروع کر رہا ہوں، تولنے لگاؤں، رب کا نام لے کے دودھ دونے لگاؤں، اردو تو پڑھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے ڈنڈی مارن لگیا رحیم، اگر یاد آ جائے کہ فراڈ ایتھے پاویں لک جے اتھے پھڑیا جانا ہے، دھوکہ، دو نمبری، جھوٹ، غیبت، چوری، ڈاکہ، سود، لوگوں سے چھپ گیا ہے، رب سے نہیں چھپا۔ الرحیم، جو ماں کے رحم میں جہاں کوئی رستہ بھی نہیں جائے بنا سکتا ہے، جو ماں کے رحم میں پانی کے نطفے کو ٹکا سکتا ہے، جو ماں کے رحم میں اس کی شکل بنا سکتا ہے، سسٹم نظام چلا سکتا ہے، وہ مجھے اندھیروں میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ الرحیم، یہ ہے دین، یہ ہے دین، دھوکہ نہیں دینا، دو نمبری نہیں کرنی۔ پھر گھروں میں خوشی کیوں نہیں آتی؟ بہو جتنا مرضی اچھا بنا لے، تعریف ہونے لگی، غصہ نہ کرے آجے، گل کسی دے خلاف جاوے، ہم سارے اکٹھے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ سوسر نے بہو کی تعریف کر دی، پت ماشاءاللہ اللہ تیرا بھلا کرے، مینوں بلڈ پریشر دم سے تو نمک ہلکا رکھیا، مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بیگم نال ہی سڑ گئی، اچھا میری تے نے کدی نہیں سی تعریف کیتی، نو آ گئی ہے تو ویخ بڈھے دے حال۔ بس اگلے دن ڈیوٹی لاتی کسے دی، پت جدو ہانڈی پکاوے نے سائڈ دے کر کے مٹھ پوری بھر کے لون دی پئی، کم غرق نہیں۔ الرحیم، رب دیکھ رہا ہے، دنیا میں ممکن ہے تیری بات چل جائے، تیرا دھوکہ چل جائے، فراڈ چل جائے، اور ظلم جو ہے وہ اس وقت سکہ رائج ہو جائے، تیرے میرے گھروں میں ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ پاجی ایک عامل دا پتر ہو کے گل کرن ڈیا، جن کا زندگی کا تجربہ 60 سال کا ہے، کدی بھی گھراں چوں تے سیفاں چوں پیسے جن نہیں کٹ دے، نہیں تے کسے بینک دے لاکر چ پیسہ سیف نہ رہے، ایک گھر چوں وہی کڈتے ہیں جنہاں نوں الرحیم تا ڈر نہیں ہوندا کہ رب ویکھنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی گھر سے چیزیں، کپڑے پھٹتے نہیں ہیں، کٹتے نہیں ہیں، بلیڈ نہیں پھرتے، یہ گھر کے مسئلے مسائل۔ اور اگر کسی عامل کو گھر میں اپروچ دی ہے، جادو کو کسی گھر میں آنے کی دعوت دی ہے، باہر سے کوئی غیر نہیں، کوئی اپنا اندر سے ملا ہوا ہے۔ الرحیم کا ڈر نہیں۔ فاتحہ صرف پڑھ کے دم کرنے کے لیے، نماز میں قیام میں پڑھنے کے لیے لڑ گئے نا ہم سارے مسالک والے، یہ فرض ہے نہیں ہے، پڑھنے ہو جاندی نہیں ہو جاندی، بھئی وہ نماز تو اللہ نے قبول کرنی ہے، تیرا گھر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، چلتا ہے کہ نہیں چلتا، خوشی آتی ہے کہ نہیں آتی، جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ الرحیم، الرحمن الرحیم۔ الرحیم کی وضاحت آگے کر دی گئی، مالک یوم الدین، او سن قبراں تے لگ سن خبراں۔ ہوں تو بہت چوڑا ہو کے نپی جانا نا، آ بھی میری تے آ بھی میری تے آ بھی، تواڈے تا پتہ نہیں، ساڈے حال تے بننے نہیں ہوندے جڑے وہ چھانگ چھانگ کے بڑے حساب نال، اور بڑا کچھ، دیواریں بڑھا بڑھا کے، قبضے کر کر کے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے کہاں کے کہاں چلے گئے، یہ میری ہے اتنی لوگوں نے جہاں تجھے جس جگہ قبر میں ڈال دینا ہے، وہ بھی پتہ نہیں لبنی کہ نہیں۔ کیوں کرونا پھر نہیں آ سکتا؟ کیا خیال ہے؟ کیا حالت تھی؟ لوگ یہاں تک کہنے لگ گئے تھے پتہ نہیں یہ تبوت دے وچ ساڈا پیو ہے بھی کہ نہیں، اٹاں تو نہیں بھر کے دیتی ہیں۔ ارے بڑی جلدی سمجھ آتی ہے۔ مالک یوم الدین،
اس زمین کا مالک تو نہیں، اس گھر کا مالک تو نہیں. یہ جنہ تے چدراہٹ وکھان ڈیا انہاں دا بھی مالک تو نہیں. یہ جو آج باس باس کر رہے ہیں نا، کل کو تیری قبر پہ کوئی نہیں آئے گا. میں کل ایک خبر پڑھ رہا تھا کراچی کے اندر، جس نے پوری دنیا کے دل موہ لیے تھے، پوری دنیا کے، اس کی قبر پہ جب سے اسے دفنایا ہے ایک آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں گیا. یہ گورکن بتا رہا ہے. اور 2012 یا 8 اس کے قریب قریب اس کی موت ہوئی. اتنے سالوں میں ایک آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں گیا. مالک یوم الدین، یہ ملکیت تیری نہیں، یہ انتقال ہونا ہے. انتقال کا معنی کیا ہے؟ آج تیری ہے کل دوسرے کی ہے، آج تیری ہے کل اولاد کی ہے، آج باری ساس کی ہے، ڈنڈا سوٹا چل رہا ہے. ساس اتنا نہ اترا، تو نے ایک دن چارپائی پہ بیٹھنا ہے اور یہ ساری طاقت تیرے بہو کے ہاتھ میں آنی ہے. تو پانی بھی مانگے تو شاید نہ ملے. اتنا ظلم کر جس کا بدلہ سہ سکے. بہو ہے طاقت میں ہے، نشے میں ہے، جوانی میں ہے، طاقت میں ہے، بیٹا باپ بھائی سارے اپنے مائل کر لے. بوڑھی ماں تیرے گھر میں بھی ہے، جزا ملنی ہے. والجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج جوانی کا نشہ ہے، کل بڑھاپے میں اسی منزل پہ آنا ہے. مالک یوم الدین. دین کیا ہے؟ دین بدلے کا نام ہے. دین بدلا ہے، بدلہ لیا جانا ہے. آج نہیں تو کل، صبح نہیں تو شام، دن کو نہیں تو رات. بدلہ ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. آج تو ہنس رہا ہے نا، ویخ نہ تے بجا تالیاں، لگا ٹھمکے، لگا کہہ کے، کر باتیں. ویکھیا جے میں کی کیتا. پھر جب دن بدلتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں، پھر دنیا کہتی ہے کہ بہت سی یہ کل ہون ویکھو. پھر اپنے بھی حال نہیں پوچھتے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے دین. آؤ میں ایک واقعہ سنا دوں، شاید بات سمجھ آ جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ شوہر کی طاقت اس میں ہے کہ بڈھی دے تھلے نہ لگے، بلکہ ان لوگوں کے بھی یہ جملے ہوتے ہیں جیڑے بچاریاں دی اپنی حالت ہوندی ہے مگر دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہے. لو جی ہے میرے دوستو. اور عورت کی پہلی کوشش ہوتی ہے میاں جو ہے وہ لائی لگ نہ ہو. لائی لگ کون ہوتا ہے؟ جو ماں باپ کی مانے، بہن بھائیوں کی مانے. تے رن مرید وہ ہے جڑا انہاں دی نہ مننے. یہی ہے نا. تبھی جنت نہیں نا بن رہی، تبھی خوشی نہیں مل رہی، سارے ہی پریشان ہیں. آئیے میں بتاؤں. ایاک نعبد، اور لوگوں کامیاب وہ ہے جسے رب نے بندہ بنایا ہے، بندہ بن کے رہے. بندہ کون ہوتا ہے؟ غلام. وہ بندہ نوکر. آپ یقین کریں ہم جن کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، آپ سے تھوڑا اونچے ہو گئے تو کیا ہماری گردن میں سریا آ جائے؟ نہیں بھائی، ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے جھک کے نوکری کریں گے تو عزت ملنی ہے، وگرنہ شرمندگی ہے. شرمندگی ہے. ہمیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا برا سمجھانا یہ ایک اور بات ہے. تعلیم اور تربیت یہ ایک اور چیز ہے. بسا اوقات ڈھکنا سخت ٹائٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے ہوا نہ نکلے یا لیکیج نہ ہو، وہ ایک اور پہلو ہے تربیت کا. لیکن ایاک نعبد، گھر کا ہر بندہ بندہ بن کے رہے. اور بندہ کیا؟ اپنی اوقات میں رہے. اور اوقات کیا ہوتی ہے؟ یہ میں کہ اتنے بننے آنا اینو اتنے بجا رہے تو جی تھوڑا جہا اینو گھومن لگ پے. اب یہ اپنے لیول میں نہیں، اپنی اوقات میں نہیں. آواز میں فرق آ گیا؟ یا تو یہ خود موڑا ہے یا کوئی موڑ دے، یا میں خود جس ہاتھ سے بگڑا ہے اسی سے مڑ آئے. تو یہ ہے اپنی لیول، اپنی اوقات. اسی سارے اپنے لیول چ باہر ہونے. اور ہر دسدا میں دسوں تینوں میں کی ہاں. اب جو چھوٹا ہے نا چھڑا، وہ بھی دسدا میں آ. جیڑا ویایا وہ بھی دسدا میں آ. اور لوگوں ایسے خوشیاں نہیں ملتی، خوشی بندگی میں ہے. گاڑی کا ہر پرزا اپنی جگہ پہ اپنی حرکت کرتا ہے تو گاڑی چلتی ہے. ایک دن بیٹری ویر جاوے، میں ٹھیکہ لیا تو سارے کرنٹ میں ہی دینا پھر. بیٹری تو گاڑی دھکے لگوائے گی، سیلف سٹارٹ نہیں ہو رہی.
اور ایک وہ اوپر جو چٹکی لگی ہوئی ہے، یہ نٹ قابلہ لگا ہوا، وہ کہہ دے جی میں ٹھیکہ چکیا ساری زندگی دا. اور جو نیچے ٹائر ہیں وہ کہن یار ساری زندگی اتوں ملا پور دے گوئے دے اتوں لنگنا ساڈے مقدراں چ، اسی گول نہیں. آ سٹیرنگ کولے کولے ہتھاں دے وچ نرم نازک ایسی ماحول چ، اج اے باہر آوے اسی اندر جانا. او بھائی اس کی جگہ وہ ہے، اس کی اوقات وہ ہے، تیری جگہ یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے. تجھے رب نے بندہ بنایا ہے، بندہ جس جگہ کے لیے بنایا ہے، باپ کا اپنا مقام اپنی جگہ، بیٹے کا اپنا مقام اپنی جگہ، ماں کا اپنا مقام اپنی جگہ، بیٹی کی جو ہے اپنی جگہ اپنا مقام. ہر بندہ اپنی جگہ پہ رہ کے اپنی ذمہ داری کو نبھائے. یہ دین ہے، یہ گھر ہے، یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ دین ہے. اور یہی خوشی ہے. ایک تے سارے کام کری جائے، دوجا کہ میں چودھری. یہ چودھری ہے، بندہ نہیں. پھر یہ خان ہے، بندہ نہیں ہے. پھر یہ نوجوان ہے، پھر بندہ نہیں بنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اللہ تو ہے نا. ایک نا بندے نے اپنی بوڑھی نو چنگا کٹاپا پھیریا، اور میں کوئی بات ایسی نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ جو خیالی پلاؤ ہو، جو مجھ سے کسی نے مشورہ کیا ہوتا ہے، جو کسی نے بتایا ہوتا ہے، یا وہ واقعہ حقیقی ہوتا ہے، یا پھر اگرچہ لوگوں میں مشہور ہو جائے. چنگا کٹے آتے 2-4 دفعہ جدو اگو جواب نہ آیا، کہنے لگا پتہ نہیں یہ چوپی کر گئی ہے، انہیں اگو کو گل ہی نہیں کی. خیر ہو ویسے، بس 1-2 دفعہ نہ اس کی طرف دیکھا، آخر پوچھ بیٹھا تو بول دی نہیں. کہ میں بولنا نہیں، میں بس نہ تہاڈی شکایت لاؤنی. کہنے لگا شکایت کنوں لائیں گی؟ پیو میرے نال دا، وہ ابا میرا ہے، ماں میری ہے، تیری کنے سننی؟ کہندی نہیں میں جنوں لاؤنی. تو اپنے ماں پیو نو تیرے پیکیا میں تینوں فون ہی نہیں کرن دینا. کہندی نہیں میں شکایت لا لوں. کہندا اچھا لا کے دیکھی. اس نے مسلح پکڑا، وضو کر کے آ کے اوپر بیٹھ گئی. کہندی میں نام ہی بولی نا وہ جاندا تو میں تیری شکایت. دونوں ہاتھ پھڑ کے مسلے تو دھوندا پھرے، نہ 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 ایتھے بیڑا گرک ہو جوا نہ کرے. اللہ کی قسم اگر اتنا ڈر ہو نا اور اتنا یقین ہو کہ میری مدد کرنے والا میرا مالک ہے. باپ مر گیا ہے نا، اللہ تو ہے. وہ ماں مر گئی ہے نا، یتیم ہے. وہ اس کا رب نہیں، وہ جس نے تمہیں بنایا ہے. آج تیری طاقت ہے، کل کو تیرے پہ فالج آ گیا، ممکن ہے یہی تجھے اٹھاتی پھرے. اتنا نہ اکڑ. یہ ہے دین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو غریبوں کی مدینے میں مدد کر سکتا ہے وہ یہاں بھی مدد کر سکتا ہے. حالے ایتاں تے تھوڑیاں جی ہوئیاں تے رات بھی بڑی پئی تے ماشاءاللہ گلاں بھی بڑیاں تے فاتحہ بھی بڑی ساری پئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اسی ساری زندگی نا پٹھیاں پٹیاں پڑھی دیاں تے پٹھیاں پڑھائی دیاں. ہمیں باپ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ باپ زندگی کے دھکے کھا چکا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار تینوں کو 12 تھپڑ مارے وہ نالوں چنگا میں خود مار لاں. پوتا نہیں کرنا، آ نہیں کرنا. لیکن ہمیں ابا اچھا نہیں لگتا، یار اچھے لگتے ہیں. پیو تو 24 گھنٹے نصیحتاں کری رکھنا ہے، میرے یار ایداں میرے ایداں. یہ ہے اصل غلطی. اہدنا الصراط المستقیم نماز میں 100 مرتبہ بھی پڑھ. اگر اپنی عملی زندگی میں تو نے اپنے راستے کا تعین کر کے، اپنی اوقات اپنی حدود کا تعین کر کے، اگر اپنے بڑے کو میں ایک دا بڑا کی سی آ شکنجا، جے کبے میں اس شکنجے چوں باہر نکلنا ہے کام تو ہو گیا. پھر اگر اے ڈنڈا کہے تسی مینوں ایتھے بن کے رکھیا، میں دا ملازم ہاں، مینوں اے دے نال جوڑیا جی، اور اے کہے مینوں تھلے تسی او دے نال، میں آزاد پھرنا ہے. نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. تجھے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تیری منزل کا تعین جس نے کیا ہے، اس کی طرف جانے والا رستہ ڈھونڈ. یہ دین ہے، یہ ہے دین. فاظفر بذات الدین. سارے سیدھے ہو جاؤ. ایک باپ سیدھا ہو تو گھر نہیں بنتا، خوشی نہیں آتی. ایک اکیلی ماں سیدھی ہو، خوشیاں نہیں آتی. ایک اکیلی بیوی سیدھی ہو، خوشیاں نہیں آتی. ہر بندہ اپنی سمت کو درست کرے، قبلہ درست کرے، اپنا علم، اپنی معلومات، اپنا نالج، اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنی گفتار. اہدنا الصراط المستقیم، پھر بات بنے گی. اچھا ایک اور گل ہے، پٹھیاں بھی سدا یہی سمجھے اسی سیدھے، ایسے ہی ہے نا.
ہر الٹ یہی کہہ رہا ہے میں ٹھیک. جو رانگ سائڈ سے موٹر سائیکل والا آ رہا ہوتا ہے نا، حالانکہ اس کی غلطی ہوتی ہے، رستہ ون وے ہے، پھر وہ رانگ پہ آ رہا ہے، غلط آ رہا ہے، تو وہی لڑ کھڑاندہ ٹھوک گیا، پھر بھی وہ گھورے دوجے نو بھی تیری غلطی ہے. تو یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، یہ آپ کے اور میرے ملک میں ہوتا ہے. ایک غلطی، ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری. نہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والا رستہ جن پہ پیغمبر تھے، پیغمبروں کے کردار تھے، جن پہ نبیوں کے گھر چلے، جن پہ صدیقین کے گھر چلے، جن پہ جو ہے وہ شہداء کے گھر چلے. یہ بڑا آسان ہے کہہ لینا نبیاں نال، صدیقاں نال، شہداء نال. حضرت علی شہید تھے کہ نہیں رضی اللہ تعالی؟ کیسے چلا ان کا گھر؟ یہ ہے دین. حضرت عثمان شہید تھے کہ نہیں؟ کیسے چلا ان کا گھر؟ یہ ہے دین، یہ ہے انعام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ یہ ہے ان کا گھر، یہ ہے ان کا دین. اور صدیق اکبر کا گھر کیسے چلا؟ سارا لا کے مصطفیٰ کو دے دیا دین کے لیے. گھر چلا کہ نہیں چلا؟ رک گیا. اور لوگوں نہیں. آپ کو پتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی مدینے کے ایک بینک کے اندر کھاتا چلتا ہے. پتا کرنا ذرا. آج بھی اس سے ہزاروں خیر کے پہلو اور بڑے بڑے منصوبے چلتے ہیں. اس ہستی کو شہید ہوئے صدیاں گزر گئیں. یہ ہے اصل انعام. تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ یہ تو قبر میں ساتھ چلا جائے گا. اور تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ سجدے کر کر کے باقی سب کے حق مارے، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر زمین پر نشان پڑے. جا دیکھ مدینے میں، جا دیکھ اس کنویں کو، جا دیکھ بیت اللہ کی فضاؤں کو، آ مدینۃ المنورہ میں، آ جبل احد پہ، چل بدر کے میدان میں، پہنچ خیبر میں. جو ڈیوٹی لگ گئی وہ سارے نبھا گئے. آ تجھے وہ بھی گھر دکھاؤں جس گھر میں مہمان آیا تھا اور گھر میں صرف بچے کا دودھ تھا، بچوں کا کھانا تھا، اور شوہر باہر تھا. شوہر کا شکوہ نہیں، بچوں کو سلا کے اس کا کھانا اس کو دے کے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا. 14 صدیاں بیت گئی. انعام ہوتا ہے یہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ تو چلا بھی جائے اور دنیا پھر تجھے یاد کرے. لوگ تو زندوں کو ٹائم نہیں دیتے، مروں کو کون یاد کرتا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب. کوئی آ کے غضب ڈھائے تو صاف کہہ دو نہیں، میں تیرا نہیں. ناراض نہ ہونا. آئیے، گھروں میں اس وقت بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نہ میرے نوجوان بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، یہ لوگ نہیں. یہ اعلی کار بن گئے ہیں، ان کے پیچھے ریموٹ کنٹرول ہو گئے ہیں، بیچارے ہاتھ میں موبائل ہے، مجبور ہیں. ان کو جس رستے پہ چلایا گیا، جو پیچھے سے ان کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ ویسے آلے اور مورے ہیں. ہوں تو پتہ نہیں، پہلے میلیاں جو چھوٹے چھوٹے 2 بڈاوے نہیں سی ہوں تے نا اللہ دا بدل کے انہوں دا رکھیا ہوں سی، لڑ گیا چھیدا تے میدا. تسی نہیں ویکھیا میرے خیال. وہ یار آ کی ہے تھوڑا جہا گیا چوڑ ماجرا، کیڑا ہے چوڑ ماجرا؟ اتنے جدو لگتا ہی میلہ، میں تو اتنے بڑی دفعہ دیکھا. وہ چھوٹے چھوٹے سبز رنگ دے 2 بڈاوے، انہوں اتنے ایک دوجے نو ڈیگی جاندے، اٹھی جاندے، لڑی جاندے، ٹائی جاندے. دھاگا دسدا نہیں، لڑان والا ہاتھ پیچھے وے. بچے شوقی شوقی لے گئے گھر، جا کے وہ لڑتے نہیں. کہندے بیبے اتنے تو بہت لڑتا سی. کہندے پتو لڑان والے ہاتھ پیچھے کوئی اور سے. غیر المغضوب. تیرے میرے اوپر جو غضب ڈھایا جا رہا ہے، لڑانے والے ہاتھوں کی خبر رکھ. تم برا نہیں. تم 5 بھائی وہی ہو جو ایک ماں کے سینے پہ لیٹنے کے لیے لڑتے تھے. اماں میری ہے، اماں میری ہے، اماں میری ہے، اماں میری ہے، ابا میرا ہے. آج کیا ہوا ہے کہ کہہ رہا ہے تو لے جا، تیرا ہے. تیرے اوپر غضب ہو گیا ہے. غضب کس نے ڈھایا؟ تعلیم آ گئی. غضب کس نے ڈھایا؟ پیسہ آ گیا. غضب کس نے ڈھایا؟ نئے رشتہ دار آ گئے. غضب کس نے ڈھایا؟ سسرال نے یہ سکھایا تھا، ان پہ اپنے غضب ہو رہا ہے، تیرے اپنے غضب ہو رہا ہے.
اللہ کی ناراضگی مول نہ لے، جس کا جو حق ہے وہ دے، آتے کل ذی حق حقا، وگرنہ تو غیظ میں ہے، غصے میں ہے، رب کی ناراضگی میں ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے، بچ اس سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اپنا رستہ نہ چھوڑ، رستہ عزت کا ہے، یا اللہ کی عزت یا بندوں کی عزت۔ سنیے، جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو رٹا لگا کے پڑھے گا، وہ ولا الضالین آتے ہی کہے گا آمین، دوجا کہے گا نہیں کہنی۔ جو سمجھ کے پڑھے گا نا، اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی بھی صحیح رستے سے نہیں ہٹنا، میں رب کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا الہ ہے، وہ میرا معبود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ساری دنیا جتنی مرضی تقریریں کر لے، جتنے مرضی دعوے کر لے، شوبدی اور کرشمے دکھا لے، جو رب کا بندہ ہے اور جس کے لیے فاتحہ کامیابی کی ضمانت ہے اور وہ دین پہ یقین رکھتا ہے، مر تو سکتا ہے، توحید میں دراڑ نہیں آنے دے گا۔ یہاں کسی مسلک کا نام نہیں ہے۔ میں آپ کو گالیاں دے لوں، آپ مجھے دے لیں، آزادی ہوگی، لیکن حساب ہے۔ وللظالین، تو توحید کا راہی، تو کلمے کا راہی، تو پاکستان کا مطلب کیا کا راہی، تو لا الہ الا اللہ کا راہی، تو وحدہ لا شریک کا راہی، تیرے رستے میں توحید اور صراط مستقیم، جنت کا رستہ۔ جنت رب نے موحد کے لیے بنائی ہے، مشرک کے لیے نہیں۔ تو مجھے کہہ دے، میں تجھے کہہ دوں، بات نہیں بنے گی۔ اتھے عملاں تے ہونے نہیں نکھیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، مسلک نہیں پوچھنا کسی نے۔ تو کر کے کیا آیا ہے، کس رستے پہ چل کے آیا ہے، توحید اور نبی کی عزت۔ گمراہ نہ ہو، پیغمبر کی عزت یہ ہے جو کہیں وہ کر۔ سنی ہونا، وہابی ہونا، بریلوی ہونا کافی نہیں، یہاں رستے سے گمراہ نہ ہو۔ پیغمبر کی وفا یہ ہے، جب وہ کہہ دیں تو دوسری رائے نہیں، آپ نے کہہ دیا، سمے نہ باتا نہ کرنا پڑے گا۔ ماں باپ کے رستے سے گمراہ نہ ہو، بیوی شوہر کی وفا سے گمراہ نہ ہو۔ رب کی وفا توحید ہے، پیغمبر کی وفا سنت ہے، صحابہ کی وفا عزت آبرو اور محبت ہے، اہل بیت کی وفا ان سے عدم دغا ہے۔ اور لوگوں چلتے جائیے، آئیے ایک رشتے پہ، شادی شدہ ہو کے 5 بچوں کی ماں ہو کے آشنا کے ساتھ فرار ہوگی، خبر لگی، قصور اسی کا تھا، اس اکیلی بچی کا تھا جس کی آپ نے خبر لگوائی۔ طلاق 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 10 گالیاں لکھ کے لکھی، یہ قصور صرف بچی کا تھا، قصور صرف لڑکے کا تھا؟ نہیں، گمراہ کرنے والے لوگ، شیطان اور بہکاوے میں لانے والے لوگ، وہ تیرا موبائل ہو، وہ کوئی ایپ ہو، وہ کوئی ذریعہ ہو، وہ کوئی رابطہ ہو، وہ کوئی سیٹلائٹ ہو، وہ تجھے کوئی یار دوست ہو، وہ کوئی تیرے دل میں جو ہے وسوسے ڈالنے والا ہو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ سورۃ الفلق کی ایک آیت کیوں نہ ہو، وہ تیرا کوئی خیر خواہ دوست یار بیلی کیوں نہ ہو، وہ خیر خواہی کے روم میں کیوں نہ آئے، وہ سفید داڑھی والا کیوں نہ ہو، وہ کوئی بہت بڑا عالم یا عامل کیوں نہ ہو، جس نے تجھے تیری وفا سے ہٹ کر کے دغا سکھایا ہے، تیرا گھر جنت نما نہیں ہو سکتا۔ تو دین سے ہٹ رہا ہے، دین سے نہ ہٹ۔ دین یہ ہے کہ وفا کر، دین وفا سکھاتا ہے، کیونکہ گمراہ وہی ہے جو وفا سے ہٹ گیا ہے، جو وفا سے ہٹ گیا ہے۔ اور 3 آیتاں باقی، انا آتینا کل کوثر، آتی ہے کہ نہیں؟ سب کو ہی آتی ہے نا؟ یارو کہاں گھوم رہے ہو؟ مال کم ہے تو پڑھ انا آتینا کل کوثر۔ تیرے رب کے وعدے ہیں، محبوب تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، جس نبی کی امت سب سے بڑی ہو سکتی ہے اور عطاؤں کی انتہا ہو سکتی ہے، اس امتی کے مقدر میں کوئی کمی ہوگی؟ پڑھ تو صحیح کبھی یقین کے ساتھ، انا آتینا کل کوثر۔ اور تیری سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے، میری عطا چھوٹی نہیں ہے، میری عطا چھوٹی نہیں۔ مانگیے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، رشتے میں پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، آپ کی من چاہی کوئی بات ہے، رب کے ساتھ تنہائی میں بولیے، نماز ہی نہیں صرف انا آتینا کل کوثر، اور دیتے ہوئے گھبرایا مت کہیں۔ کوئی مانگے پوت ماشاءاللہ رب دا دیتا بہت پریشان کیا ہوں، فکر ہی نہیں کرنی، اللہ نے برکتاں پا دینیاں،
رب نے رحمتہ کر دینیاں. اج دن کچھ ہور کل ہور، سدائے دن نہیں رہنا لے انا آتینا کل کوثر. لیکن صرف اتنا ہی فصلی لربک وانحر. گھر خوش رکھنے کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور غم سہنے کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے کہا گیا تھا کہ کربلا، اور دل بھی کر رہا تھا، لیکن چونکہ معاملہ خوشی کا تھا میں یہاں صرف اتنا ٹچ دینا چاہتا ہوں. دین قربانیاں مانگتا ہے، گھر بھی قربانیاں مانگتا ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بڑا کچھ جو ہے اس کو دیکھ کے اگنور کرنا پڑتا ہے، حوصلے کرنے پڑتے ہیں، دوسرے کو ترجیح دینی پڑتی ہے. آپ پہلے یہ کہنا پڑتا ہے بھوک لگی ہوئی ہو. میرے نبی نے نماز پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی. چبوترا صفہ جو ہے اللہ آپ کو دکھائے، وہ سارے کا سارا بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا. ہاسٹل میں کھانا بنا ہی نہیں، ہاسٹل میں کھانا آیا ہی نہیں. خود جو اس کے مدیر، پرنسپل اور اس ادارے کے جو سب سے نامی گرامی ہستی ہیں، منہ اوپر کرے رب قبلہ بدل دیتا ہے. وہ بھی بھوک اور پیاس سے ہیں. اور صحابی بھی شدید بھوک کی حالت میں ہے. دودھ کا پیالہ آ جاتا ہے. کہا جی لگی ہوئے بھوک تے بندہ دوڑ کے آیا ہوئے، پیاس بھی لگی ہوئے، کلا کنک دا وڈ کے آئے تو منہ چ مٹی بھی پئی ہوئے، تے روزے بھی نہ ہون، تے پانی ٹھنڈا تے ہوئے ایک گلاس کڑے چ، تے بھج کے کی کوشش ہو پہلے میں پیواں. آئیں سکولوں کالجوں میں چلیں، اداروں میں چلیں، کسی جگہ چلیں، پہلے میں. آ گیا ہے پیالہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ. فصلی لربک وانحر. صرف بکرے چھترے کی قربانی نہیں ہے، یہ بھی قربانیاں دوسرے کو ترجیح دینا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اسی کہنے سانو نہیں گھاٹا پینا چاہیے. ہوں تو پتہ نہیں، پہلے دوراں چ دیکھی دا سی کئی گھراں چ بزرگ ایسے ہوندے سی 10 خربوزے لے کے آئے نا، پت چھری پھڑائی، کٹ کے جیڑا میٹھا نکلیا نا ٹکیاں ٹکیاں لا کے، آ 2 میرے وکھرے رکھ دو، باقی پتو کھا لیا جی. تہاڈے نہیں ہوندا ہونا، میں کسی اور علاقے دی گل کرنا. چنگی چنگی چیز چک کے اپنی باہروں بھرا نے بھیجی، آ میری چل رستے لیا والا، باقی آ ونڈ لو یار. یہی حال کھانے تے ہوندا. مولوی صاحب لی چنگے چنگے تھی چول کھا لو بھائی. او میرے بھائی، میں بات گھروں کی کر رہا ہوں. آئیے اپنے گھروں میں ترجیح دیں. تے مسیتے بھی کی ہون ڈیا ہوندا ہے. پہلے تے وس لگدے بوٹیاں ہوندیاں نہیں چولاں چ، چنے شنے، جے بوٹیاں پی جان ایک پرات چ، وہ زہر ایک سائڈ تے آئیاں، بیٹھے بیٹھے انہوں نے ویکھیا یار یہ ہل آ گئی، پنجاں دی ٹولی بڑی ہے. اتھی کہندا اوئے آ ساجے صاحب نے، ہاں انہیں ویکھیا نہیں تھلو پرات کما لی. فصلی لربک وانحر. قربانی دے. ایک پیالہ آیا، میرے محبوب نے اصول بنا دیا. کیا اصول بنایا؟ جنہوں سب تو بہتی بھوک لگی سی نا، ہم نے کہا ایویں کرو تسی پھڑو تے انہاں نوں پیاؤ، شروع کرو. سارے آواز مار لی. واقعہ تسی سنیا بابا جی سمسام نے اپنے لہر چنو بیان کیتا ہے. رسول وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی ہے. اچھا آپ جو مرضی سوچ لیں، لیکن دل تو ہے، بھوک تو لگی ہے، پیاس تو ہے، پیالہ ایک ہے. معجزہ تو بھی بعد میں ہونا ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ لیکن آپ نے کہہ کے پلوایا، صحابی نے پلایا. یہ ہے شان صحابہ، یہ ہے قربانی، یہ ہے تربیت، اور یہ ہے قرآن، اور یہ ہے دین. ساقی القوم آخرہم اصول دیا، اور لوگوں یاد کر لو ورتاوا آخر تے تے اسی دیگ پکا کے آ کڑیے پھڑائی وڈا ہٹ پاٹ جڑا گھر چ پیا، کوئی وڈا جا بھانڈا تسلا پتیلا پڑا ہو رہا، چنگیاں چنگیاں چونگیاں بوٹیاں کڈ کے رکھ کے اینو پیٹی دے پچھے پاسے صندوقاں دے رکھیا، اتنے کھیس دے کوئی ویکھے نہ. چل دے کہ نہیں؟ وہ بھائی چلتا ہے. کہا ساقی القوم آخرہم، پلانے والا آخر میں پیے گا، ورتان والا آخر تے. کئی گھر جائیدا نا کھانا پکو بھائی تسی بھی آ جاؤ، وہ کہندے بھاجی اسی ذرا چکھ چک لیا ہے، تسی کھاؤ. چکھن دا معنی سانو سمجھ آؤندا بھی کی ہے، وہ اپنا حساب نہ. نہیں نہیں نہیں، ساقی القوم آخرہم، قربانی دینی پڑے گی. اور نقطہ نوٹ کرو، مجھے نہیں یاد ماں جی کہا کرتی تھی پت جس ہانڈی چو پک دیاں پکاؤن والا کچھ کڈ لوے نا اتنے برکتاں نہیں رہندی ہے.
جتھے چاکھے ہون اوتھے کلیجی دی بوٹی گھر والے نوں ساری زندگی نہیں لبدی، وہ پکان والے دی ہے۔ اور ہماری یہ حالت قربانی میں سب کی ہے، پہلے آ کلیجی آپ پکاؤ، باقیاں دے دل نہیں چلتا ہے۔ ون ہر دوسرے کو ترجیح دے۔ سب کو پلانے کے بعد میرے محبوب نے ساقی کو کہا پیجئے ہے۔ یہ تو گل اور ود گئی، تسی پاویں حالے کھادا یا نہیں کھادا، یہ پکی گل ہے کہ مولوی تواڈے تو پہلے کھا چکے نا۔ میں یقین نال کہہ رہا، فخر نال نہیں، میٹ کے کہنا میں ہلے نہیں کھادا۔ کہہ رہے تھے آ جائیں، میں اس موضوع تے گل کرنی سی تے جی آپ ہی پہلے کھا ہوندا تو پھر اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی۔ حالانکہ صبح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں اور جہاں سے جیسے بھاگ کے پہنچا ہوں، خیر اللہ قبول کرے۔ ون ہر قربانی دے، یہ ہے خوشی، یہ ہے جنت، یہ ہے دین۔ دوسرے کو پہلے موقع دے۔ کہاں ہیں وہ مائیں جو بچے گھر میں نہیں ہوتے تھے ان کی فکر ہوتی تھی، وہ حصہ یار پہلے رکھو، ہوں کہ خیر ہے وہ ویکھی جاؤ، وہ پہ کہ تو شورما کھاؤ، تسی کھاؤ نپو۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ون ہر دے قربانی۔ اور پھر میرے محبوب نے آخر میں پیا، میں نے اپنے استاذ جی کی زبان سے سنا، حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی، یہ واقعہ انہوں نے ہمیں نسائی پڑھاتے ہوئے بھی سنایا، ایک اور موقع پہ بھی۔ ہمارے جو بابا جی سمسام تھے نا، یہ تب جوان تھے، بابا جی نہیں تھے، انڈیا پاکستان اکٹھے تھے، اور اسی حدیث کا انہوں نے نظم میں ترجمہ کیا ہوا تھا، اور ایک جلسے میں پڑھا ہے جس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایک دوسرے کی مجلس سے سننے کے لیے لوگ آتے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ واقعہ پڑھا، ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا جس پیر کی باتیں کر رہے ہو، یہ گلاں صرف سناؤن والیاں یا وہ اداں دے ہی سن؟ ظاہر ہے ہندو کے اندر تو ذات پات اور جو ہے وہ چھوت اور یہ دیکھے نہیں، سایہ نہیں پڑے، یہ بات سنے نہیں، اس کو ایسے ذات پات چودر 100 مسئلے ہیں۔ بابا جی اس نوجوان اپنی عمر میں بولتے ہیں، کہندے خیر ہے کوئی اعتراض ہے؟ کہندے جی اعتراض ہے تو پوچھے ہے نا، بھی یہ جنہ پیران دی گل دسن ڈے بھی سارے نے پی لیا تو جڑا جھوٹا بچیا اس پیالے تے اینڈ تے پیران نے منہ رکھے، انہوں نے لب لائے نے، ساڈے حال تو ایویں نہیں ہوندا۔ کہا تو کون؟ کہنے لگا میں ہندو۔ کہا تو کلمہ پڑھ، وہ تو میرے نبی کی ذات بڑی اونچی ہے، تو کلمہ پڑھ، اپنا جھوٹا دے، میں ابھی پی کے دکھاتا ہوں۔ تو کلمہ پڑھ۔ پانی منگوایا گیا، گلاس چلا مجلس میں، اس نے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا، پانی پی کے آدھا گلاس چلایا، سٹیج کی طرف گلاس بڑھا، سمسام نے گلاس ابھی منہ سے لگایا نہیں تھا، مجلس میں جتنے ہندو بیٹھے تھے اٹھ کے کلمہ پڑھ گئے تھے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، نعرے چ گل نہ گوا دیا جے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میں نے اسی مدینے میں دیکھا۔ آج بھی حیات ہے میرے شیخ، اللہ ان کو لمبی صحت عافیت والی زندگی دے، اور مولانا یونس بٹ صاحب کو اللہ تعالیٰ جنتوں کی اعلیٰ مہمان نوازی سے نوازے۔ ان کے ساتھی اور جوٹی شیخ یاسین ظفر صاحب میرے استاذ مکرم، اللہ اکبر۔ جامع سلفیہ کی انتظامیہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے، ہم مدینہ یونیورسٹی میں تھے، ان کی دعوت کی شیخ عمر فلاطہ نے، شیخ عمر فلاطہ رحمہ اللہ، سیری تھی تو مجھے کہا کہ لے کے آنا، ہم 3 لوگ تھے، ان کو لے کے آنا۔ ہم جا کر کے بیٹھے، اور جب بلایا کہ آ جائیں تو جب اٹھ کے گئے، ڈائننگ ٹیبل تو ان کے ہوتے نہیں، ان کے تو نیچے دسترخوان ہوتے ہیں، کمرے دے وچ پورے دا پورا اونٹ بیٹھا، اور سارے کا سارا روسٹ، پورا اونٹ، میں مبالغہ نہیں کر رہا، پورا اونٹ اور سارے کا سارا روسٹ، جیسے پورا بکرا روسٹ ہوتا ہے، اور ویسے ہی اس کی وہ گردن بھی، اور باقی چھریاں، کانٹے، کلاڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا، بسم اللہ۔ وہ ہم سے تو وہ دوپہر کو اور شام کو نہیں کھایا جاتا، وہ سیری میں کون کھائے گا؟ اب نہ کرتے ہیں تو بھی جاتے ہیں، میزبان کہے گا یار میری، اور وہ مہمان نواز ہیں لوگ،
اللہ اکبر. ہم سے بہرحال دل رکھنے کے لیے جتنا ہوا کھایا, تھوڑا بہت لیا, اٹھ کے ہم دوسرے روم میں آ گئے. ان لوگوں کا عظمت کا کوئی راز ہے, باتیں اپنی جگہ. ون ہر ان کی خواتین, ان کے بچے انتظار میں تھے, پہلے مہمان کھا لیں. جب مہمانوں تو جھوٹ میٹ والا کوئی چکر نہیں ہے, جھوٹ میٹ والا چکر نہیں کہ فلاں اجنبی نے کھائی ہے, پاکستان سے آئے ہیں, ایسے ہے. پھر ان کے بچے آئے, اور جب افطاری کا ٹائم مکمل ہو گیا, نہیں سحری کا سحری ہو گئی, اور اس کے بعد اذان کا ٹائم ہوا, شیخ عمر کہنے لگے 1 منٹ کے لیے ذرا اسی کمرے میں جانا ہے. ہم تو حیران تھے, باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ کیسے سحری میں. جب ہم گئے تو صرف اونٹ کی سفید سفید ہڈیاں تھی, باقی کچھ نہیں تھا. ان کی بیوی, بچے, بہویں, بیٹیاں, بیٹے ماشاءاللہ پورے مل کے ایک دسترخوان پہ کھا رہے ہیں. لوگوں یہ قربانیاں دیں گے تو گھر بنتے ہیں, خوشیاں ملتی ہیں, غم ٹلتے ہیں, مقابلے کیے جاتے ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ابھی ایک جگہ نا ایک مولانا صاحب کے ساتھ ایک نوجوان تصویر بنا رہے تھے. نہ مولانا صاحب کا نام لینا چاہتا ہوں, نہ نوجوان کا. آواز آئی, نماز تے پڑھدا نہیں, مولویاں نال تصویراں بہت بناوندا ہے. وہ میرے بھائی دعا کیا کرو, کوئی اگر آج کے دور میں کسی دین والے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے. پراپوگنڈا اتنا ہے, لوگ دیکھ کے رستہ بدلتے ہیں. آج ساتھ کھڑا ہوا ہے, تصویر میں ہے, رب تصور میں لے آئے. ان شانئک ھو الابتر. دشمنوں کے مقابلے کرنے ہیں تو سورہ کوثر پڑھا کر. دشمن کو دوست میں بدلنا ہے تو سورہ کوثر پڑھا کر, دعائیں کیا کر. دشمن بنانا بڑا آسان ہے, دشمن کو اپنا بنانا مشکل ہوتا ہے. ایک ہی مثال دے کے بڑھتا ہوں. طائف کا واقعہ سنا ہے کہ نہیں؟ سنیا نا سارے نے کی ہوا سے. آپ نے تو شاید طائف نہ دیکھا ہو, جس نے دیکھا ہے دیکھا ہے. میں واقعہ آج تک نہیں بھولا. میں پہلی دفعہ جدے سے جب مکہ جا رہا تھا تو میرا ٹیکسی ڈرائیور قدرتی اچانک چلتے چلتے کافی سپیڈ پہ ہے, اور گاڑی جو ہے اچھا خاصا میٹر کھینچ رہی ہے, 195-200 کے لگ بھگ سپیڈ. پوچھتا میں نے ای ارض اللہ انت, نوجوان کس خطے سے آیا ہے, اللہ کی کس زمین سے ہیں؟ بتایا میں پاکستان سے ہوں. میں نے بھی پوچھ لیا وانت من این, آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگا انا من طائف, میں طائف سے ہوں. میرے منہ سے نا اچانک نکلا, میں ایسے سیدھا بیٹھا ہوا تھا, میں گھوما کہ ہیں طائف, وہ اس علاقے سے جنہوں نے میرے محبوب کو, ان کو جو جنت کی دعوت لے کے آئے تھے, پتھر مار کے لو لوہان کر کے نکالا تھا. آپ یقین کریں اس نوجوان کے چلتی ہوئی اتنی سپیڈ پہ گاڑی کے دونوں ہاتھ اٹھ گئے. کہنے لگا کلمہ پڑھ کے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں, میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اوے نوجوان, اوے اجنبی, وہ میں نہیں تھا, وہ میرے آباء و اجداد ہوں گے, میں تو ان کو ماننے والا ہوں. کہتی ہے نا دنیا, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, نظروں سے گرا دیتے ہیں, مگر میرے محبوب ان نشانے کا ہوا لبتر, رب کہہ بھی رہے ہیں دشمن دشمنی کر رہا ہے, جسم لو لوہان کر رہا ہے, اور گالیاں دے کے نکال رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, دیکھنا گوارا نہیں کر رہا, اور جو علاقے کے گنڈے ہیں وہ پیچھے لگائے ہیں, پتھر پہ پتھر پڑ رہا ہے. بیوی فوت ہو چکی ہے, عام الحزن ہے, چچا رب کو پیارے ہو گئے ہیں, نہ ماں باپ ہے, نہ زہری کو دنیا کا سہارا ہے, اور جبریل امین اور دیگر فرشتے بھیجے جاتے ہیں, وہی اترتی ہے. محبوب ایک اشارہ کرو, طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان تیرے دشمن پیس کے نہ رکھ دوں تو رب نہ کہنا. ساڈی کتے لڑائی ہو جائے, علاقے دے ایس ایچ او گڈی لے کے موقع تے پہنچ جائے, 10 چودھری, پتہ لگ جائے پنڈ والوں بھی تیرا کوئی حساب کتاب ہے, تو ایڈا ماڑا نہیں. رب نے تو اسی وقت بھیج دیا تھا. پھر بندہ حوصلہ کرے, اور محبوب کہتے ہیں فرشتوں تم چلے جاؤ. اور کیا کہا, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون,
ان سے غلطی ہوگی ہے، انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، اگر میرا پتہ ہوتا تو یہ ایسے نہ کرتے۔ اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ ان کی نسلوں کو میرا کر دے۔ اور لوگوں یہ وہی طائف ہے جس میں 65,000 آدمی نے جب لوگوں نے میرے نبی کے نام پہ خاکے بنائے، شکلیں بگاڑنی چاہیں، 65,000 لوگ طائف کے چوکوں چراہوں میں نکلے، عجیب احتجاج کیا۔ کیا احتجاج تھا؟ دنیا میرے نبی کا نام مٹانا چاہتی ہے، آج کے بعد ہم میں سے جس کو بھی رب بیٹا دے گا ہم نام محمد رکھیں گے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ میں نے اعلان سنا نا تو اللہ نے مجھ کو بیٹا دیا، اور ابھی تقریباً 2-4 گھنٹے ہی ہوئے تھے اور میں اس کا نام فائنل کر چکا تھا۔ شیخ ابن عثیمین کے نام پہ میں اس کا نام اسیم رکھ چکا تھا، اور طائف سے فون آیا، انہوں نے بتایا جی آج ایسا احتجاج ہو رہا ہے تو ہم نے یہ طے کیا ہے جس کو بھی اللہ بیٹا دے گا نام محمد رکھیں گے۔ میں نے کہا یار فون کاٹ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کو تو جب ملے گا رب نے مجھے دیا ہوا ہے۔ اور اندر جا کے بیوی کو کہا اس کا نام محمد ہے، اور اللہ نے جو چھوٹا بیٹا عطا کیا نام محمد ہے۔ لوگو ان شانئک ھو الابتر، یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ دشمن کو چڑھانا نہیں، دعائیں کرنی ہے، یہ میرے نبی کا شیوا ہے۔ ہم تو دوسرے مسلک والے کو بھی نہیں جینے دیتے، ایسے ہی ہے نا، کافر تو کافر، ہم تو اپنوں کو نہیں جینے دیتے۔ وہ لوگو ان کو قریب کرو، جو دشمن ہیں اللہ ان کو خود سنبھال لے گا، تم کم از کم دوستیوں کی طرف بڑھو، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ گھر کے رشتہ دار تو دشمن نہیں ہوتے، یہ تو خون کے رشتے ہوتے ہیں، یہ سجن ہوتے ہیں، یہ کندھے ہوتے ہیں، یہ بازو ہوتے ہیں، یہ سہارے ہوتے ہیں، یہ دعائیں ہوتے ہیں، یہ مناجات ہوتے ہیں، یہ عزت کی آبرو ہوتے ہیں، یہ سر کی پگڑی ہوتے ہیں، یہ چھاؤں ہوتے ہیں، یہ سایہ ہوتے ہیں۔ اس لیے پتہ نہیں میں کنا کا دین دس سکے۔ ہوں کلا ایک تو نہ رکھو کہ بڈھی دیندار ہوئے تو نسلاں تر جاندیاں بھی۔ جب اس عورت کو آپ نے اپنے علاقے میں چلنے ہی نہیں دینا، لے ایک کونڈ کٹ دی آ، یہ نمی آ گئی آ، انہیں ساڈا گھر ہی بگاڑ دینا ہے۔ وہ بھی اس کو بخاری پڑھائی کس لیے تھی؟ اس وقت اتنی تعریفیں کیوں کی تھی؟ وہ نہیں جی نہیں، اسی جن پنڈ چ جلسے ہوندے نا روٹی اسی پکانے ہیں، تریفاں کر کر کے سچیاں جھوٹیاں اگلیاں کو رشتہ لے لینا، مڑ کے آدھے پہلے ٹائم تے نہیں جی کرو فارغ، اداں کر دی اداں کر دی۔ نہیں، جسے گھر میں دین کے نام پہ لاؤ اسے گھر میں دین کا ماحول بھی دو۔ اور دین یہ نہیں کہ سارے صوفی اللہ ہی بن جائیں، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، جو رویے ہیں، جو گفتار ہے، جو کردار ہے، اس کو اس سانچے میں ڈھالو جس میں انسانیت ہے، جس میں بندگی ہے، اور یہی دین ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، اللہ خوشیاں دے۔ جنہ دیاں ہویاں تے تنگ نے، بھئی اللہ تعالیٰ آسانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ موبائل والے نو دئیے، جس موبائل تو تنگ ہوئے وہ بنا کے دینا، بندہ خوش ہو جاتا۔ یہ تو پھر رب دی اپنی کمپنی ہے نا جی، رب نے خود بنایا ہے، سافٹ ویئر چینج کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مانگیے دعا بچوں کے لیے، مانگیے والدین کے لیے، مانگیے بیوی کے لیے، مانگیے اپنے شوہر کے لیے، اللہ مینوں ہور دی لوڑ نہیں، اینوں ہی صحیح کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنازے میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ کئی مولوی نہیں پڑھتے، کہندے کیوں؟ یہ پڑھی تو مانا ہی غلط ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ، اللہ جڑا پنڈ والا گھر ہے نا اس تو جنت چنوں چنگا کر دیں۔ کوئی غلط دعا ہے؟ اللہ یہ گھر ہی اچھا بنا دے، کھلا بنا دے، وسیع بنا دے، تحت نظر وسیع کر دے۔ دار میں سب کچھ آ جاتا ہے، سارے رشتہ دار اللہ اس گھر میں اکٹھے کر دے، اچھے کر دے، بہترین کر دے۔ دارن خیرا من دارہ واہلن خیرا من اہلہ، تمام اہل خانہ بھی اچھے کر دے۔ وزوجن خیرا من زوجہ، اللہ بیچارہ تانگی ٹور چلیا ہے، یہ بڈھی بدل دے۔ یہی معنی کرتے ہیں نا؟ پر نہیں، اس کا معنی یہ بھی ہے اللہ اس کی بیوی کا سافٹ ویئر ہی وہاں ایسا چینج کر دینا، ہارڈ ویئر ہی اتنی خوبصورت ہو کہ حوریں بھی اس پہ رشک کریں، امن امن ہو، سلامتی ہو، چین ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، پریشانی نہ ہو۔ اللہ کوئی اور دے تو وہ بھی، اس کو بھی تو بدلنے پہ قادر ہے، اللہ اسی کو اچھا کر دے۔ دنیا میں اچھا مستری وہ ہے جو پرزا نکال کے نیا نہیں بلکہ اسی کی اصلاح کی کوشش کرے، اسے ہم مکینک مانتے ہیں، مستری مانتے ہیں، ماہر مانتے ہیں۔ تیرا رب تو بدیع السماوات والارض۔ اچھا، میں
موضوع کسی تے گل کیتی ہے لیکن تسی جتھے اڑے ہو اتھے ہی اڑے ہو. سوال آ رہا ہے نا, کیا سگریٹ, حکا, نسوار وغیرہ حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ پاجی دوبارہ سنیں, سگریٹ, حکا, نسوار حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ پاجی گو نو سارے مکروہ کہندے جے کہ نہیں کہندے ہو نا؟ حرام کہندے ہو, کدی چکھی جے, ویکھن نو دل کیتا؟ سانڈا مکروہ ہے, کدی ہاتھ لاؤن نو دل کیتا ہوئے؟ یہ نڑی جے مکروہ ہے حکے دی, مینوں نہیں سمجھ آئی یہ فتویٰ کیسا ہے. وہ میرے بھائی جس چیز میں سمیل ہو, جس میں بدبو ہو, تیرے نبی کی وہ پسند نہیں ہے, وہ تیرے نبی کی پسند نہیں ہے. جدی بو مر جائے وہ تے بڑی مکروہ ہو, تیرے لئی میرے لئی. جیڑا پیندا ہے وہ تے اس تو چنگی شاہی کوئی نہیں. بو جو مر گئی ہے, دعا کریا کرو اللہ کرے بو نہ مرے. جی اگے پھر سگریٹ حکا پی کے مسجد میں آنے والے کی نماز ہو جاتی ہے؟ وہ دی تے ہو جاتی, باقیاں دی نہیں ہوندی. ہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جن نے پیاز کھادا ہوئے, ہوں تو اپنا سارے کھا لیں. فلا یقربن مصلانا, وہ ساڈی مسیت دے لاگے بھی نہ آوے, نماز والی جگہ پہ نہ آئے. جس نبی نے کہا تھا کہ میں کسی کو دل کرتا ہے امام بنا کے جو مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, وہی پیغمبر کہہ رہے ہیں ہماری مسجد میں نہ آئے, پیاز کھایا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے گھر میں فرشتے اور یہ آئے ہوتے ہیں. تے پاجی حکا سگریٹ جیڑا پیندا ہے انہوں تے بو نہیں آندی, تے جیڑا او دے نال رہندا او دی بھی شاید آہستہ آہستہ مر جاندی ہے. لیکن یہ میں نے قبر میں نہلا کے مشکبور لگا کے ساری خوشبوؤں کے ساتھ کفن کو خوشبو دے کے قبر میں کئی دفعہ اتارنے کی کوشش کی, لیکن وہ سمیل نہیں جا رہی ہوتی. یہ اتنی جی میں لنڈے دے کپڑے دی نہیں نہ جاندی, ایویں اے دا بھی وہی حال ہے. کیا بارش کی وجہ سے نمازیں کٹی؟ نالے پڑھی جاندے ہو, نالے اعتراض کری جاندے ہو. رب نے ٹھل دیتی ہے, لے لو. عید آئی ہوئے گے, سبزی نہ لبھی ہوئے, ادن چھٹی ہوئے, 2-4 دن دی لے لیندے ہو کہ نہیں؟ وہ اپنا گھر ہے نا. وہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کر کے دکھایا, اللہ نے اجازت دی ہے, پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے. سفر میں آپ نے جمع کی, حضر میں کی. اچھا بارش کوئی ضروری نہیں, بارش نہیں بھی تھی آپ نے پھر بھی کر لی کتے کہ میرے امتی دا کسی ویلے نہیں بھی دل کرتا یار میں سونا چل 2 کٹھیاں کریں چل, لیکن ہمیشہ نہیں کہ آپ اس کو ظہرین مغربین ہی کر لیں. نہیں, ٹائم پہ پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ اپنی جگہ ہے, اس کا کیلنڈر ہے, اس کی ٹائمنگ ہے. لیکن جب آپ نے جمع کی ہے جمع کر, جب کسر کی ہے کسر کر, جب آپ نے رخصت دی ہے رخصت دے. جتھے سیل لگی ہوئے اتنے بہت رش پیا ہوندا ہے, باہر 20 روپے لکھے ہوندے اندر بھاویں 200 دی دتی جان, پر سیل لکھیا پہنچنا ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی سیل ہو اسے بھی یوز کیا کرو. کیا ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مرد کی فرض نماز گھر ہو جاتی ہے؟ بھاجی کرونے چ سارے دی ہو جاندی ہے گھر, تے ننگے سر یہ نہیں ہوندی, ننگے سر نماز نہیں ہوندی. اچھا یہ سر کے اوپر کپڑا نبی کی سنت ہے, یہ جو کہنا کہ نہیں ہوتی یہ شرط ہوتی ہے. وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کیوں شرط ہے؟ وضو شرط ہے. اللہ اور اس کے رسول نے سر پہ کپڑے کو شرط نہیں بنایا. اگر یہ شرط ہوتا تو حج میں پڑھی گئی نمازیں کبھی نماز نہیں ہوتی, کیونکہ حج آپ دیکھیے نا کہ جب آپ نے حج میں نماز یا طواف کرنا ہے وضو کے بغیر ہو جاتا ہے. وضو شرط ہے تو شرط ہے. لیکن اگر یہ کپڑا شرط ہوتا تو حالت احرام میں جب سر ننگا ہوتا ہے تو نماز تو نہ ہوتی. لہذا یہ شرط نہیں ہے, بہتر ہے, احسن ہے, لیکن اس کے بغیر نماز ہوتی ہے, اس کا اس سے کوئی نہیں. ہاں ایک بات میں اکثر کہتا ہوں, ننگے منہ نماز نہیں ہوتی جوانی تو بعد. ننگے منہ سمجھ دے ہو نہیں, میں تو نہیں آخیا داڑھی, میں ننگے منہ گل کیتی ہے. پہلی صف چ ننگے سر کھلوتا ہوئے نو پچھاں کر دو, تو پہلی صف چ ننگے منہ چودھری کھلوتا ہوئے بلے 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 جگہ دو بھائی. ٹوپیاں رکھیاں ہوندیاں ننگے سر نہیں ہوندی, پڑھو. تو بھاجی میلے تے جڑیاں داڑیاں ملدیاں وہ بھی لیا کے مسیتے رکھ لو, جڑا ننگے منہ آوے انہوں لاتی.
تبوت سکینہ سے کیا مراد ہے؟ مینوں نہیں پتا. ہن کیا جو مولوی بڑا وڈا سی انہوں پتہ ہی نہیں سی. گل وہ پوچھن دی ہوندی جہدا فائدہ ہوئے. میرے بڑے بھائی نماز نہیں پڑھتے، میں نے لاکھ کوشش کی ہے، مگر آپ 1,00,000 پہ آ کے رک کیوں گئے ہیں؟ 1,00,000 ایک مرتبہ کریں، کی پتا اگلی دفعہ مان جائے. ہاں جی، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا معنی یہ ہے کہ کوشش کبھی نہیں چھوڑنی، مرتے ہوئے بھی، مرتے مرتے بھی، جاتے جاتے بھی. محبوب نے کہا تھا کہ نہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، کوشش نہیں چھوڑنی. میں انہوں بڑا سمجھایا، نہیں منیا. کوئی بات نہیں، آج نہیں کل چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے. کئی چوٹوں پہ پتھر نہیں ٹوٹتا، اور کوئی چوٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری تھی، وہ آخری نہیں، اس سے پہلے بھی بڑی پڑی تھی. اور یہ صرف اس ایک چوٹ سے نہیں ٹوٹا، اس سے پہلے بھی بڑی چوٹیں جو اپنا رنگ چڑھاتی ہیں. قطرہ 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 ٹونٹی سے گرتا ہے تو پکا رنگ چھوڑتا ہے. کہتے رہیے اللہ کرم کرے گا. یہ کوئی سوال رہ گیا ہو جاتے. جنازہ پہلی بات ہے کہ فرض کفایہ ہے. جنہوں نے پڑھ لیا ان کا ہو گیا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آ کے جہاں ملے ہیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں. علیکم بالسکینۃ والوقار، علیکم بالسکینۃ والوقار. نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، آپ وقار کے ساتھ آئیں، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے نہیں. اور جب آپ آ کے ساتھ ملے ہیں، امام کی جون سے بھی تکبیر ہوگی. کیا خیال ہے؟ جون سے بھی تکبیر ہوگی. میں یہاں کچھ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ فلانے ادھا کر دے، منٹ چ کر دیں دے، وہ مجھے نہیں کہنا. مجھے وہ کہنا ہے جو صحیح ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، دوسری تکبیر. پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی ایک دفعہ بھی اگر کہہ لیتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، انشاءاللہ کفایہ، انشاءاللہ کفایہ ہے. آپ اتنا تھوڑا لیٹ سلام پھیر لیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو مل جائے وہ آپ پڑھ لیں گے. ساتھ پڑھ لیا آپ نے، جو رہ گئی ہے اس بعد میں پورا کر لیں. جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت تسی چھڈنا نہیں. ویکھا ویکھی حاضری لواؤن لی آئی دا کہنا ہی کہنا ہے. اصل میں نا بعض چیزوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے، بعض چیزوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے. میں مثال دے کے بھی سمجھا سکتا ہوں، اور مجھے اچانک یزدانی صاحب کی وہ مثال یاد آ گئی کہ چیز بے ٹائم کی گئی کا فائدہ نہیں ہوتا. گل ویلے دی پھل موسم دا. ہوں تو اسی سارے موسم چ بنائی بنائی جانے نا، بھنڈی ٹماٹر مٹر، لیکن اس کا اپنا ایک ٹائم کا مزہ ہوتا ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ سی بھنگی، پتہ نہیں تسی بھنگی کنوں کہندے ہو، نشائی، بھنگ پیتا تھا تو قبض بھی رہتی تھی یا چرس کچھ مسئلہ تھا. وہ جو لوٹا لے کے باہر جاتا تھا وہ لیک تھا. پرابلم یہ ہوتی کہ جب استنجے کا ٹائم آتا لوٹا ختم. ایک دن تھک کے کہنے لگا کوئی گل نہیں چاہ رہی، تو مینوں بڑا تنگ کیتا ہے، میں تیرا علاج کر لیا، آج میں استنجا پہلے کروں باقی کم بعد. یہ مناسبت نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی پیغمبر کی سنت اور ٹائمنگ کو کچھ نہیں سمجھا. وہ وقت دے کے گئے. دیکھیے نا، آپ نے جنازے میں فاتحہ کب پڑھی ہے؟ قیام میں، پہلی تکبیر میں. سنت ہے، صحیح البخاری کی حدیث. ساری زندگی مخالفت میں گزار دی. تو جتھے آپ نے نہیں پڑھی پھوڑی تے چل بھین فاتحہ آ گئی. دعائے خیر میں بھی فاتحہ ہو رہی. وقت گزر گیا ہے. جب ٹائم تھا تو نے نہیں پڑھی. انٹرویو جب ہو رہا ہو اس وقت آپ آئے نہیں، بعد چ جا کے اتنے ڈیرے لا کے بہ جاؤ، بھاجی میں تو انٹرویو دینا. کو جی کل سی. اسی طرح کلمے کا ٹائم ہے جب میت تحذیر کی حالت میں ہو اس وقت تلقین کی جائے. جب زندگی موت کی کشمکش میں ہو تب ہے لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. پورے گھر والے پڑھے، ایک ایک فرد پڑھے، تلقین کر کے پڑھے کہ بھائی پڑھیے لا الہ الا اللہ، ابو جی پڑھیے لا الہ الا اللہ، آپی جی پڑھیے لا الہ الا اللہ، امی جی کہیے لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھیے. اوتھے کہندے نہیں انہوں کہنا نہیں کتے، وہ بیچارہ اوکھا ہو کے گناہ ہی نہ کر دے. اور جہاں آپ نے نہیں پڑھا اتنے منجی چکن لگیا کلمہ شہادت. کہنے والے سارے ہوں، پڑھن والا کوئی 100 چوں ایک ادھا ہی ہوں. وہ ٹائم نہیں ہے، وہ اس کا ٹائم نہیں ہے.